پاپولر میرٹھی کے بارے میں کچھ اپنے تاثرات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مزاح نگار تو بہت ہیں، لیکن وہ مزاح نگار کہ جن کو آپ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے اپنی مزاح سے ایک اصلاحی کیفیت بھی رکھی ہے، وہ کم نظر آئیں گے۔ پاپولر میرٹھی میں خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ایک شگفتگی پیدا کرنے کے لیے بھی اپنے کلام کو استعمال کیا، اور اس کے علاوہ ان کے یہاں سماجی اور سیاسی مسائل بھی بہت ہی خوبی سے آتے ہیں۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو جمہوریت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، لہذا انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ سیاست دانوں پر بھی اگر تنقید کرتے ہیں تو ان کی گرفت ہو سکے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسے اپنے اشعار بھی پیش کیے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بڑی سنجیدگی سے مسائل پہ غور کرتے ہیں، لیکن وہ سنجیدگی جب مزاح میں بدلتی ہے تو اس کا الگ ہی رنگ نظر آتا ہے۔ مثلا وہ ایک مصرع ان کا مجھے یاد ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پھر فیل ہو گیا ہے، منسٹر بنے گا تو مطلب یہ کہ یہ ایک تنقید ہے کہ جو اہل سیاست ہیں ان کو دانش سے، علم سے اور فروغ تہذیب سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مزاحیہ ان کے یہاں اصلاحی اور دل کو شگفتہ کرنے والے اشعار ملتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے پاپولر، وہ واقعی پوری اردو دنیا میں پاپولر ہے۔ اعجاز بھائی جنہیں ہم پاپولر کے نام سے جانتے ہیں، پاپولر میرٹھی کے نام سے جانتے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اردو کے مشاعروں میں بھی اتنا ہی پاپولر ہیں جتنے کہ ہمارے ہندی کبھی سمیلنوں میں۔ کارن یہ ہے کہ ان کی شاعری اتنی سادہ، اتنی آسان ہے کہ وہ سبھی لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ مانا کہ ان کی 4 پستکیں پرکاشت ہو چکی ہیں، اور چاروں پستکوں میں انہوں نے اپنی کویتاؤں کو جو لکھا ہے، کویتاؤں کو جو کویتائیں دی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہیں، لوگوں کے من میں بس گئی ہیں پوری طرح سے۔ جن میں ان کی کتابوں کا نام ایک تو ہنس کر گزار دے، جیسے زندگی کو ہمیں ہنس کر گزار دینا چاہیے، اس نام سے ہی انہوں نے دیا، اور ایک ان کی پاپولر کلام کے نام سے ہے۔ پاپولر جی کی جتنے جو کلام ہے ان کا اس میں سنگرہیت ہے، تو وہ بھی بہت ایک اچھی پستک ہے۔ ایسے ڈبل لول نام کی ایک پستک ہے، اور چوتھی پستک ان کی ہے روتا ہے کس لیے۔ یہ پستکیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ان پستکوں میں ان کا ویکتتو، ان کی پرسنالٹی، ان کی شاعری اور ان کی سوچ، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کس پرکار کی ہے اس سب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ ان کی شاعری کا مکھ روپ سے وشے رہتا ہے، آپ جانتے ہیں رس جو ہے تو ہاسیہ ہے، لیکن اس کے جو وشے ہیں ان میں کبھی راجنیتک، کبھی ساماجک، کبھی آرتھک، یہ تمام جو چھیتر ہیں، کبھی ساہتک چھیتر، ان سب کے اندر جو وینگ کو ڈھونڈ لیتے ہیں وہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی شاعری میں جو وینگ ہوتا ہے وہ بھی ہنسی کے ساتھ آتا ہے، وہ بھی اس میں ایک بڑی ایک مٹھاس ہوتا ہے اس کے اندر، اس لیے لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ اور جہاں تک ان کے پرستوتیکرن کا سوال ہے، اپنی شاعری کو جس طرح سے وہ پرستت کرتے ہیں وہ اتنا سہج ہے، اتنا سہج ہے، اتنا سرل ہے، اتنی طریقے، اتنے سوابھک ہے کہ لوگوں کو لگتا ہی کہ شاعری کر رہے ہیں، لگتا ہے جیسے بات چیت کر رہے ہیں، بالکل سہج روپ سے، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ نہیں، اور بہت مزے کے ساتھ میں یہ کویتا پاٹھ کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بہت سہج، سرل اور جنتا کے بیچ کی کوی ہے۔ سامانیتہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو منچ پر کویتا پڑھتے ہیں ان کا ساہتیہ میں استھان نہیں ہوتا، یا بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ساہتیہ میں استھان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساہتیہ میں استھان وہ منچ پر نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے کوی اور شاعر ہیں جو انہوں نے کہ اپنا استھان منچ پر بھی بنایا اور اپنے ساہتیہ میں بھی بنایا، ایک پل تیار کیا انہوں نے منچ اور ساہتیہ کا۔ پاپولر جی اس پرکار کے شاعر ہیں جو کہ انہوں نے ایک پل بنایا جو منچ پر بھی پرسدھ ہیں، اور اپنی شاعری کے مادھیم سے ہاسیہ کے سندربھ میں وہ بہت پرسدھ ہیں۔ ان کی شاعری میں خاص طور سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے بڑے بڑے شاعر ہیں، ان کی پنکتیاں
کوئی ایک پنکتی ان کی لے لی اور اپنی 3 پنکتیاں کہہ کر کے ان کی شاعری کو بھی پاپولر کرتے ہیں. یعنی ایک پرکار سے ان کی شاعری میں دوسرے شاعروں کی جو مکھ پنکتیاں ہیں, جو پرمکھ پنکتیاں ہیں, جو پاپولر پنکتیاں ہیں, جس کو لوگ جن پنکتیوں سے پریچت ہوتے ہیں لوگ, ان کی شاعری کے مادھیم سے وہ بھی اس سے پریچت ہو جاتے ہیں. اور تو پریچت ہیں ہی وہ, لیکن اور بھی اس شاعری کو سب لوگ ان کے مادھیم سے بھی جان لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے ویوہار کا سوال ہے, میں نے ایک بار ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں لگ بھگ 20 برسوں سے ہم لوگ ساتھ ساتھ ادھر ادھر جایا کرتے ہیں. تو ان کے ویوہار کی جو ونمرتا ہے, ان کی ویوہار کی جو سرلتا ہے, جو لوگوں کو اور بھی پربھاوت کرتی ہے, شاعروں کو پربھاوت کرتی ہے, کویوں کو پربھاوت کرتی ہے. وہ اپنے سے بڑوں کا بہت آدر کرتے ہیں, اور یہ آدر کا بھاؤ ان کو نشچت روپ سے ایک بڑا ویکتی بناتا ہے. تو ویکتتو کی ایک پہچان بھی جو ہے پاپولرٹی کے ساتھ ہے. سچ بات یہ ہے کہ پاپولرٹی نہ کیول دیش میں بلکہ ودیشوں میں بھی بہت پاپولر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم 20-25 دیشوں کی یاترائیں کی ہوں گی, اور ایک ایک دیش میں اتنی بار گئے ہیں شاید دوسرا شاعر اتنا نہ گیا ہو, دوسرا کبھی اتنا نہ گیا ہو. امریکہ جب ان سے پوچھو تو امریکہ جا رہا ہوں, دبئی جا رہا ہوں, دوحہ جا رہا ہوں, یہاں جا رہا ہوں, وہاں جا رہا ہوں, مسکٹ جا رہا ہوں. تو اس طرح سے ایک لگاتار وہ ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان سے باہر بھی وہ بہت پرسدھ شاعر ہیں, اور ان کو وہاں پر بلایا جاتا ہے. تو یہ ایک کوی کے لیے, ایک شاعر کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے دیش میں بھی پاپولر ہو, اپنے شہر میں بھی پاپولر ہو, ودیشوں میں بھی پاپولر ہو, اور ساری دنیا کے اندر کے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو ایسے ہمارے اعجاز بھائی جنہیں ہم پاپولرٹی کے نام سے جانتے ہیں, میں ان کے لیے بہت بہت دعائیں کرتا ہوں اور بہت اسنیہ کرتا ہوں ان سے, اور میں شبھ کامنائیں دیتا ہوں کہ اسی پرکار سے وہ اتر وکاس کی اور چلتے چلے جائیں. ارشاد علی بھائی, آپ سے مل کر کے بہت اچھا لگا, اور میں آپ کے مادھیم سے سارے جو شروتا سن رہے ہیں ان سب کو بہت بہت پرنام کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ اس پرکار سے آپ سب لوگ سنتے رہیں اس چینل کے مادھیم سے انیک کویوں کے بارے میں, انیک شاعروں کے بارے میں, اور ہمارے ارشاد بھائی اسی پرکار سے مسکراتے رہیں, ہنستے رہیں, اور ہم بھی اعجاز بھائی کے ساتھ میں بھی, پاپولرٹی کے ساتھ میں بھی ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. اردو شاعری جو آج کا دور ہے اس میں جس طرح سے اردو شاعری کو ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور سے مشاعروں کی شاعری کو, اس میں بہت سے لوگ ہیں, بڑی منفرد ان کی شخصیات ہیں, اور ان چند منفرد لوگوں میں سے اہم ترین نام اعجاز بھائی کا یعنی پاپولرٹی صاحب کا ہے. پاپولر صاحب اور شعراء سے الگ اس طرح سے بھی ہیں کیونکہ وہ ان کی پوری شاعری مزاحیہ شاعری ہے اور ایکسٹمپور شاعری ہے, مطلب برجستہ بالکل, اور ایسے ایسے چنندہ موضوعات وہ لے کر آتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں, ہماری روزمرہ کے جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں, اور ہم کس طرح سے سماج کو یا معاشرے کو اور معاشرے سے ہمارا جو رشتہ ہے اس پر برجستہ جو ان کا ایک لہجہ ہے, انداز ہے, اور خدا نے ان کو جو صورت دی ہے وہ بھی بہت مطلب غضب کا رول ادا کرتی ہے ان کی شاعری کے ساتھ. خواتین و حضرات, میں عباس تابش آج ایک ایسے شاعر کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس کا اصل نام اور ہے, تخلص اور ہے. جہاں تخلص کی بات آتی ہے تو مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا. میں نے ایک خط لکھا احسان دانش کو, اور اس میں لکھا غلام عباس غم. میں نے اس زمانے میں غم تخلص رکھا ہوا تھا. تو دانش صاحب کا مجھے خط ملا, انہوں نے کہا کہ بیٹا غم تخلص نہ رکھو, تخلص کے شخصیت پر بہت اثرات ہوتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ آ گئی اور اس کے بعد میں عباس تابش ہو گیا. لیکن ان کا جملہ جو ہے مجھے جس شاعر میں نظر آیا وہ پاپولرٹی ہے. پاپولر کا نام سید اعجاز الدین ہے, لیکن تخلص ہے پاپولر. اتنا پاپولر ہے کہ ہم نے اس کی پاپولرٹی دیکھی ہے. لوگ اس سے محبت نہیں کرتے, اس کی پرستش کرتے ہیں. سید اعجاز الدین
नजीबुत्तरफ़ैन सैयद शख्सियत में भी इतना मिटा हुआ शख्स है, इतना आजिज़ शख्स है कि कमाल आदमी है। मैंने उसे खलवत और जलवत में देखा, कमाल शख्स है और कमाल शायर है। शायरी के कमाल की बात मैं ये करता हूँ कि लम्हा मौजूद में दो बड़े शायर हैं जो कता लिखते हैं, जिन्हें कता लिखना आता है। एक अनवर मसूद हैं और दूसरे पॉपुलर मेरठी हैं, जो कता लिखते हैं और आखिरी मिसरा कते का इस तरह आता है कि कारी जो है वो कहकहा लगाता है, दाद देता है, और ये उस दाद को मैं शुक्रगुजार हूँ ICA TV कनाडा का और बतौर ख़ास शुएब नासिर का कि जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपने पसंदीदा शख्स और शायर सैयद एजाज़ुद्दीन अल मारूफ पॉपुलर मिलिट्री के बारे में कुछ बात करूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मौका दिया आपने कि मैं पॉपुलर मिलिट्री के बारे में कुछ बातें करूं। बहुत शुक्रिया। मिलिट्री, जब मैं वाली भाई की दुकान पर, मेरे जो उस्ताद थे हज़रत वाली यासीन, उनकी दुकान पे आया था, उन दिनों मैंने नाम सुना था, एजाज पॉपुलर वो कहते थे। बाद में फिर मरासिम भी हुए, बाद में वो खुले भी मुझ पर। और तो उनकी जो एक खूबी ये है कि वो शायर हैं, सिर्फ शायर हैं, हर वक्त शायर हैं। वो किसी की मुखालफत, कोई सियासत, किसी उसमें नहीं रहते। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि वो हमारे जो उर्दू के जो शोरा हैं, उनमें गिने चुने लोग हैं जो हिंदी में भी जाकर उर्दू ज़बान को मकबूल बनाने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पॉपुलर ने हमारी हिंदुस्तानी शायरी के लहजे को मशहूर किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने असातिज़ा के जो मशहूर मिसरे थे, उन पर 3 मिसरे लगाकर उन्होंने क़ताबंद किया, जिसकी वजह से उन्हें हर जगह बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। और मज़े की बात यह है कि हिंदुस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान में जो इश्तिहारात दिखाए जाते हैं, उसमें भी TV पे बाकायदा उनको पेश किया जाता है। तो इतनी मकबूलियत अल्लाह अगर किसी को देता है तो आम तौर से आदमी मगरूर हो जाता है, लेकिन यह है कि वो सूफी आदमी है, नेक आदमी है, अंदर से वो मदाहिया शायर नहीं है। बल्कि उनको जब हम देखते हैं तो हमें फ़ौरन अपना एक शेर याद आता है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं। तो इस शेर की जो पूरी कहानी है वो उनकी ज़िंदगी है पॉपुलर की। हम उससे छोटे हैं, लेकिन ये है कि हम उनका रिगार्ड करते हैं कि जिस तरह से वो अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, बड़ों का ख्याल करते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं, ये उनका अपना हिस्सा है। और यही मुझे ये उम्मीद है कि अल्लाह मैं जनाब पॉपुलर मेरिटी को करीब 30 साल से मैं उनसे वाकिफ़ हूँ और कई मुशायरों में मैंने शिरकत भी की उनके साथ में। तंज़ और मज़ाहिया कलाम के जितने शायर हैं उनमें वो अकेले ऐसे हैं जो सिर्फ मुस्कान नहीं देते, मुस्कान के पीछे छिपी हुई जो एक पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, उसको भी ज़ाहिर करते हैं। और यही वास्तव में अदब का कर्तव्य है कि वो उन चीज़ों को सामने लाए जो कि हमारे जहन को परेशान करती हैं, उसके ऊपर मुस्करा करके और उनके तनाव को दूर करने की कोशिश करें। वो वास्तव में सही मज़ाहिया शायरी है और वो पॉपुलर साहब की शायरी इसी तरह की शायरी है। मैं बहुत बहुत दुआ करता हूँ उनकी कामयाबी के लिए। एजाज पॉपुलर जो अब PhD हैं, डॉक्टर हैं, हमारी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी जिसे हास्य और व्यंग की शायरी कहते हैं, उसके बहुत ही मोतबर लहजे के शायर हैं। और
पॉपुलर की जो बहुत बड़ी खूबी है वो ये है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ़ कंट्रीज़, सऊदी अरब, पाकिस्तान में बहुत पहले से पॉपुलर हैं और हिंदुस्तान में उनको पॉपुलैरिटी बाद में मिली। हमारी जो हास्य और व्यंग की कविता है, तंज़ मज़ाह की शायरी, इसमें बहुत बड़ा नाम अकबर इलाहाबादी का है। उसके बाद एक ज़माने के बाद एक बहुत बड़ा नाम आया, क्या नाम है, दिलावर फिगार का। उसके बाद एक नाम आया नाजिर खय्यामी का। उसके बाद एक नाम आया सागर खय्यामी का। इससे पहले शौक बहराइची थे और लखनऊ के कई लोग, माचिस लखनवी या और इस तरह के कई लोग रहे। लेकिन आज जो मुशायरे, जिन मुशायरों में तकरीबन 5,000 से लेकर के 50-60 हज़ार तक का मजमा आता है, उस मजमे को अपनी हास्य और व्यंग की कविता, अपने तंज़ मज़ाह की शायरी से मुतमईन करना, उसे हंसाना भी और उसके ज़हन को इस बात के लिए आमादा करना कि ये सिर्फ हंसने की बात नहीं है, बल्कि पॉपुलर मेरठी की मज़ाहिया शायरी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसमें कोई न कोई एक पैगाम है। तो उनका व्यंग जो है वो संदेशनात्मक है। उनका व्यंग जो है वो एक पैगाम दे रहा है हमारी शायरी को। और सबसे ख़ास बात यह है कि उर्दू में वो लहजा, जो लहजा लखनऊ स्कूल और रामपुर स्कूल का है, उस लहजे की हिफाजत पॉपुलर मेरठी कर रहे हैं। और बहुत सी बातें, जिन बातों को अगर प्रोज में यानी गद्य में, नस्र में कहा जाए तो वो बातें भोंडी लगेंगी, लेकिन पॉपुलर ने उन बातों को सभ्यता सिखा दिया है अपनी शायरी में। तो इसका मतलब यह है कि भोंडेपन को सभ्य बना करके, भोंडेपन को मुहज़्ज़ब बना करके अपनी मज़ाहिया और अपनी व्यंगात्मक शायरी में एजाज पॉपुलर ने पेश किया है। यही वजह है कि आज विदेश में जो मुशायरे होते हैं उसमें हिंदुस्तान से अगर कोई एक नाम हास्य और व्यंग का बुलाया जाता है तो सबसे नंबर 1 पर पॉपुलर मेरठी होते हैं। और हिंदुस्तान में तो उनकी पॉपुलैरिटी का जवाब ही नहीं, और अब तो उन्होंने PhD भी कर लिया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि उनकी हास्य और व्यंग की कविता जो है, तंज़ मज़ाह की शायरी, उस पर हमारे उर्दू अदब के जो लेखक हैं, जो आलोचक हैं, जो तनकीद निगार हैं, वो भी उनकी मज़ाहिया और तंज़िया शायरी में बहुत कुछ ज़िंदगी पा रहे हैं। और बड़े बड़े राइटर जो हैं वो पॉपुलर मेरठी की व्यंगात्मक कविता और हास्य की कविता, तंज़ मज़ाह की शायरी पर मज़मून लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि धीरे धीरे एजाज पॉपुलर जो हैं वो हमारे हास्य और व्यंग की कविता, तंज़ मज़ाह की शायरी की कविता का जो माहौल है उसमें एक बहुत ही विश्वसनीय, बड़ा मोतबर नाम वो बन के उभर रहे हैं। और अब तो उनकी लोग नकल भी करने लगे हैं। और उर्दू ज़बान की चाशनी और उर्दू ज़बान की तहज़ीब दोनों का जो एक रख रखाव है, उस रख रखाव को पॉपुलर मेरठी अपनी कविताओं में, अपनी व्यंगात्मक शैली में उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं। मेरी नेक तमन्नाएं और मेरी दिली दुआएं उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हैं। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े जो उर्दू के राइटर हैं, हास्य और व्यंग पर जो कुछ लिखा करते हैं, वो पॉपुलर का नाम जो है वो पहली सफ़ में रखेंगे, पहली पंक्ति में रखेंगे। ये मुझे विश्वास है।